اور علم کی اس لگن کے بعد اصل کام ہمارے زمانے میں جو کرنے کے ہیں وہ یہ کہ جس فیلڈ میں عمر لگائی ہے اسی فیلڈ کے ٹاپ تک پہنچو. بس چھوڑ دو حدیث پڑھنے کو اور اس کو چھوڑ دو حدیث پڑھنے کو اور اس کو. کہ جی مفتی سعید صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ المحند کے جو 3 عقیدے میں نے بتائے ہیں، پوری آل دیوبندیت، آل حنفیت، جو امام حنیفہ کی طرف جھوٹ عقیدے منسوب کیے ہوئے ہیں، المحند میں ریٹن تمہارے 35 علماء دیوبند نے انکلوڈنگ اشرف تھانوی نے سائن کیے ہیں. نمبر 1 انہوں نے کتاب کا نام رکھا ہے المحند علی المفند. احمد بریلوی کو انہوں نے سٹھایا ہوا بابا کا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ میں نے آپ کے اخلاقیات بزرگوں کے بتائے ہیں، اشرف تھانوی نے اس کے اوپر سائن کیے ہیں. اس کے بعد اس میں تو کئی عقیدے ہیں جن کے اوپر گرفت ہو سکتی ہے، میں نے صرف 3 دیے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے، ٹو دی پوائنٹ بات کر لیں. اس میں لکھا ہے کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں جو خواص کو معلوم ہے. اور خواص کو کیا معلوم ہے؟ وہ اشرف تھانوی نے ارواح ثلاثہ میں لکھا ہے کہ قاسم نانوتوی مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکل کر مولویوں کی 2 صلح کروا کے دوبارہ قبر میں چلے گئے، خواب میں نہیں، بیداری میں. یہ طریقہ بھی بتایا ہے بزرگوں نے. ہمیں قرآن و سنت سے اس عقیدے کی دلیل چاہیے. آپ نے کہا نہیں قرآن و سنت ہم آپ سے پوچھیں، جی پوچھتے ہیں، ٹائم قیامت تک کہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی اس کا جواب دے دیں. دوسرا عقیدہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ کی قبر اللہ کے عرش کرسی خانہ کعبہ سے افضل ہے. ہم یہ کہتے ہیں یہ کون سی آیت اور حدیث ہے، کون سی قطعی الدلالہ دلیل ہے آپ کے پاس؟ ظنی الدلالہ نہیں چاہیے، قطعی الدلالہ جس سے آپ نے عقیدہ اخذ کیا کہ رسول اللہ کی قبر اللہ کے عرش سے افضل ہے. رسول اللہ کی ذات نہیں، قبر مبارک اور اس کا وہ حصہ جو آپ کے جسم سے ٹچ ہے، آپ کے جسم کو نہیں، اس قبر کو. پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ صحابہ کرام کے پاس تو حضور کے اپنے اوریجنل بال تھے. نبی علیہ السلام کا اپنا جو بال مبارک ہے نا، وہ آپ کی قبر مبارک سے زیادہ عزت رکھتا ہے کیونکہ وہ آپ کے جسم کا ٹکڑا ہے. تو کیا صحابہ کرام نے کہا کہ حضور کا بال جو ہے، یہ کہا بخاری میں کہ رسول اللہ کا ایک بال میرے پاس ہونا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بڑھ کر مجھے عزیز ہے، یعنی دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر. کسی صحابی نے نہیں کہا کہ رسول اللہ کا بال مبارک اللہ کے عرش سے افضل ہے. آپ کے جو ٹھیٹھ حنفی بزرگوں نے یہ عقیدہ لکھا ہے، یہ کس آیت اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے؟ ٹائم قیامت تک ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ کو 1 ہفتے کا ٹائم دیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے قیامت تک کہ آپ کے پاس جواب نہیں ہونا. ہم کھلا ٹائم دے رہے ہیں، شاید آپ کو توبہ نصیب ہو جائے اپنے بزرگوں کے ان عقیدوں سے. تو جواب دیں قرآن و سنت کی روشنی میں، ہم آپ سے ہی سیکھنا چاہتے ہیں. اور تیسرا عقیدہ بتایا تھا کہ انہوں نے المحند میں لکھا ہے ہم رسول اللہ کی قبر میں زندگی کو دنیا کی سی مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، دنیا کی سی سے مراد ہے کہ جسم سلامت ہے. نہ سرکار، آپ کے فضائل اعمال والے بزرگ نے فضائل حج اور فضائل درود میں شیخ زکریا کاندھلوی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے 550 سال بعد فزیکلی رسول اللہ نے اپنے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالا تھا اور 90,000 کا مجمع موجود تھا. شیخ احمد رفاعی نے چوما اور یہ واقعہ آپ کے مفتی اعظم پلانٹ ارتھ دیوبند مفتی تقی عثمانی نے بیان کیا ہے. مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا. احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پھر واپس آیا. اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ ریکارڈنگ میں موجود ہے. ہمیں بتائیں کس آیت اور حدیث سے ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالا کریں گے؟ اس کے کاؤنٹر نیریٹو کے اوپر میں نے کئی حدیثیں بیان کی ہیں. بخاری میں حدیث ہے 1010 انا کنا نتوسل الیک بنبینا. حضرت عمر کہتے ہیں پہلے اے اللہ ہم تیرے نبی سے توسل اختیار کرتے تھے، اب ان کے چچا کو لے کے ہیں، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرماؤ، بارش ہو جاتی. قبر رسول پہ جا کے انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ ہاتھ مبارک باہر نکالے، میں پانی کا پیالہ لے کے آؤں، اور صلح حدیبیہ پہ چشمے جاری ہوئے تھے، چشمے جاری فرما دیں. یہ ہے صحابہ کا دین، خلفائے راشدین کا دین، ایک آپ کے بابوں کا دین ہے. یہ 3 عقیدے ہیں. ٹائم قیامت تک ہے. پوری زندہ ذریت دیوبند کی علماء کی مرے ہوئے اگر روحانی طور پہ آپ زندہ کر سکتے ہیں اشرف تھانوی کے فارمولے پہ جس طرح قاسم نانوتوی زندہ ہوئے، ساروں کو جمع کریں، ان 3 عقیدوں کو جسٹیفائی کریں قرآن و سنت کی روشنی میں. مجھے نہیں، اپنی عوام کو سیٹسفائی کریں اور بتائیں یہ عقیدے کیسے ثابت ہوتے ہیں. ہم آپ سے پوچھتے ہیں. اب رہ گیا کہ آپ نے کہا فیلڈ ہے. سرکار آپ کی فیلڈ کو ہم کیسے مان لیں؟ آپ کے بڑے سے بڑے عالم کو ایک ان پڑھ بریلوی کہتا ہے یہ تو جاہل ہے، گستاخ رسول ہے. کتے جتنی اوقات نہیں رکھتا وہ آپ کی ڈگری کی. وہ کہتے ہیں کتے کا نام لینا بھی توہین ہے، صحابہ کہف کا کتا پھر بھی اس کی کوئی عزت ہے. وہ کہتے ہیں ان کی وہ بھی نہیں ہے. اور بریلویوں کے بڑے سے بڑے عالم کو عام جاہل دیوبندی کیا کہتے ہیں یہ تو مشرک ہے. تو سرکار جن ڈگریوں کی اوقات یہ ہو کہ مخالفین ان ڈگریوں کو کتے جتنی اہمیت بھی نہ دیتے ہوں، ان ڈگریوں کی دھونس ہم پہ کیا؟ ایسی ڈگری لے کے آؤ جس کے اوپر سارے فرقے متفق ہوں. انشاءاللہ میں 1 مہینے میں تیاری کر کے پیپر پاس کر کے وہ ڈگری حاصل کر لوں گا اور ٹائم قیامت تک ہے. رہ گی میری ڈگری تو وہ موجود ہے بخاری میں، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو
اگرچہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو. الحمدللہ ہم اپنے نبی کی دعوت آپ تک پہنچا رہے ہیں. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہوا ہے کہ سود کھانے والا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے. اس کے لیے ہمیں ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. سورۃ البقرہ کی 279 نمبر آیت اپنی جگہ پہ رہے گی, میرے پاس ڈگری ہو یا نہ ہو. آپ نے ماننا ہے مانے, نہیں ماننا نہ مانے. آپ کے چونکہ انجینئر نے بیان کیا لہٰذا میں یہ آیت نہیں مانتا, تو آپ اپنے ایمان سے فارغ ہو جائیں گے. آپ نے ٹیکسٹ کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے, ٹائم قیامت تک ہے. مفتی صاحب کو یہ علادہ سے کلپ بنا کے میری طرف سے حافظہ اللہ تعالیٰ مفتی سعید صاحب کو یہ کہہ دینا ہے. لیکن ہم تو صرف علمی اختلاف کرتے ہیں.